جس کے بغیر کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ آف کورس ضرورت کی ہر چیز صرف پیسے کے بدلے ہی خریدی جا سکتی ہے۔ دنیا کا ہر ملک اپنی اسپیسیفک کرنسی میں نوٹ چھاپتا ہے، پر ان نوٹس کی ویلیو اس ملک کی اکانومی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے ویک کرنسیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دنیا کے سب سے طاقتور اور فیمس کنٹریز میں سے ایک ہے۔ ایک تو یہ ملک آرمی کے لحاظ سے کافی پاورفل ہے، دوسرا یہ ایک ایسا سٹب بورن کنٹری ہے جو کسی بھی ملک سے نہیں ڈرتا۔ ایون یہ لوگ امریکہ کو بھی اوپنلی چیلنج کرتے ہیں، بٹ ڈسپائٹ آل دیس فیکٹ کرنسی کے معاملے میں ایران دنیا میں سب سے پیچھے ہے۔ اس ملک کی آفیشیل کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ویسے تو ایران کی جی ڈی پی $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی آفیشیل کرنسی اتنی ویک ہے کہ سینٹرل بینک آف ایران 1000 سے 5 لاکھ تک کے نوٹس پرنٹ کرتا ہے۔ ایران میں 50,000 اور 1 لاکھ کا بھی نوٹ بالکل عام یوز ہوتا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اگر ایران میں کسی نے کرولا کار بائی کرنی ہو تو اسے 82 کروڑ ریال سے بھی زیادہ اماؤنٹ خرچ کرنی ہوتی ہے۔ ایون اگر ایران میں میکڈونلڈ یا KFC پر کھانا کھایا جائے تو پر پرسن 90,000 ریال پے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایران کی کرنسی کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے 1000 روپے ایران کے 2,66,000 ریال بنتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 7 ویتنام۔ دوستو ریپبلک آف ویتنام ایک ایشین کنٹری ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کی آبادی 9 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ویتنام خاص طور پر اپنے یونیک گولڈن ہینڈ برج کے لیے بہت مشہور ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس امیزنگ سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تو ویتنام قدرتی لحاظ سے بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک کی اکانومی کافی ڈاؤن ہے۔ ویتنام کی آفیشیل کرنسی ویتنامیز ڈونگ ہے۔ نیشنل بینک آف ویتنام نے ڈونگ کرنسی کو 1978 میں پرنٹ کرنا شروع کیا تھا، پر گلوبل مارکیٹ میں اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے یہ بہت ہی ویک ہے۔ ویتنام میں 100 سے لے کر 5 لاکھ تک کے نوٹس استعمال ہوتے ہیں۔ بلیو کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو ویتنام میں ایک موٹر سائیکل بھی خریدنی ہو تو آپ کو کم سے کم 1 کروڑ 60 لاکھ ڈونگس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پاکستانی روپیز کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جائے تو پاکستانی 1000 روپے ویتنام کے 1,45,000 ڈونگ کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فقیر بھی وہاں جا کر کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ نمبر 6 انڈونیشیا۔ دوستو انڈونیشیا ایک ایشین کنٹری ہے جو کہ انڈین اور پیسیفک اوشن کے درمیان میں واقع ہے۔ انڈونیشیا کو دنیا کی سب سے خوبصورت ممالک کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر آپ ٹریول بلاگز دیکھتے ہیں تو آپ نے بالی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بالی انڈونیشیا میں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ایریا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر انڈونیشیا کی اکانومی کی بات کریں تو یہ غریب ملک نہیں ہے، ان کی اکانومی بالکل سٹیبل ہے، پر اس کے باوجود اس کی کرنسی بہت ہی ڈاؤن ہے۔ اس ملک کی آفیشیل کرنسی انڈونیشین روپیہ ہے، کیونکہ انڈونیشین روپیہ کی ویلیو بہت کم ہے، اسی لیے بینک انڈونیشیا بڑے نوٹس ایشو کرتا ہے جن میں 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا نوٹ شامل ہے۔ ایون انڈونیشیا میں 75,000 کا نوٹ بھی پرنٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ویئرڈ ہے۔ اگر آپ کو انڈونیشیا میں iPhone 12 Pro خریدنا ہو تو اس کی پرائس 2 کروڑ 29 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے، اور تو اور اس ملک میں 1 کلو مینگوز بھی 17,000 روپے میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی 1000 روپے ہوں تو وہ انڈونیشیا میں 90,000 روپے کے برابر ہوں گے۔ آپ اس پیسے سے کھل کر شاپنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 ازبکستان۔ دوستو ریپبلک آف ازبکستان ایک سینٹرل ایشین کنٹری ہے۔ 1991 سے پہلے یہ ملک سوویت یونین کا حصہ تھا، لیکن اگست 1991 میں یہ ایک الگ ملک بن گیا۔ ازبکستان ریچ اسلامک ہسٹری رکھتا ہے۔ اس ملک میں بہت سی ہسٹوریکل مسجدیں موجود ہیں جن کو 10th سینچری سے 19th سینچری کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ ازبکستان کی اکانومی دوسرے ملکوں سے کافی بہتر ہے۔ ایون یہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے کرائسس نہیں آئے، پر اس کے باوجود اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ازبکستان کی آفیشیل کرنسی ازبکستانی سوم ہے۔ سینٹرل بینک آف ازبکستان 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کے نوٹ پرنٹ کرتا ہے۔ 1994 سے پہلے اس ملک میں ڈالرز استعمال ہوتے تھے، لیکن پھر 1994 میں انہوں نے اپنی آفیشیل کرنسی انٹروڈیوس کروائی۔ اگر آپ ازبکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ہوٹل میں ایک رات رہنے کے لیے آپ کو 7 سے 8 لاکھ سومس پے کرنے ہوں گے۔ اینی 1000 پاکستانی روپیز ازبکستان کے 66,700 سومس کے برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 سیارا لیون۔ دوستو سیارا لیون ایک ویسٹ افریقن کنٹری ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن کی کوسٹ پر واقع ہے۔ یہ ملک 1961 میں برٹش سے آزاد ہوا تھا۔ سیارا دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں گولڈ اور ڈائمنڈ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ ایون اس ملک سے بہت بڑی کوانٹٹی میں آئرن، گولڈ، ڈائمنڈ اور کئی معدنیات پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں، پر ان سب کے باوجود یہ ایک بہت ہی پور نیشن ہے، اور خاص کر کے ایبولا وائرس آؤٹ بریک کے ڈر سے ہر ملک ان سے دور ہی رہنا پسند
करता है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी लियोन है। इसे SSL भी कहा जाता है। बैंक ऑफ सियारा 1000 से 1 लाख तक के नोट्स इशू करता है। इसके अलावा लियोन करेंसी के कोइंस 10 से 500 तक की वैल्यू पर बनाए जाते हैं। सियारा लियोन का 500 का कोइन साइज में काफी बड़ा होता है और इसका वजन भी 7 ग्राम से ज्यादा होता है। इस मुल्क में भी हर चीज बहुत ही महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस मुल्क में एक सेकेंड हैंड होंडा बाइक खरीदना हो तो इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। अगर इस कंट्री का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए यहाँ की 65,000 के बराबर होते हैं। नंबर 3, गिनी। दोस्तों, गिनी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन की वेस्ट कोस्ट पर वाक़या है। गिनी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में यूरेनियम, गोल्ड और डायमंड का कुदरती जखीरा मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने रिच नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी मेन रीजन करप्ट पॉलिटिशियंस है। एनीवे, रिपब्लिक ऑफ गिनी की ऑफिशियल करेंसी फ्रैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ गिनी 100 से 20,000 तक के नोट्स इशू करता है। इसके अलावा इस करेंसी में 1 से लेकर 50 फ्रैंक तक के कॉइन्स बनाए जाते हैं। गिनी के अंदर एक नॉर्मल कार की प्राइस भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इवन गिनी में एक आटे की बोरी भी 1 लाख से महंगी होती है। इस कंट्री के लोकल लोगों को तो इस तरह की चीजें खरीदने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई आम शख्स वहाँ चीजों की इतनी प्राइस सुनेगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। गिनी फ्रैंक को अगर पाकिस्तानी रुपीस के साथ कंपेयर किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए गिनी के 64,000 फ्रैंक बनते हैं। नंबर 2, लाओस। दोस्तों, लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि लैंड लॉक्ड है। इट मींस ये किसी भी तरफ से समुद्र से अटैच नहीं होता। लाओस दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुल्क में 58% लोग मजदूरी करते हैं जबकि 9% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इट मींस इस कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, इसलिए इनकी करेंसी सेल्फ डिवैल्यूड है। लाओस की ऑफिशियल करेंसी किप है। बैंक ऑफ लाओ 500 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। इस कंट्री ने अपनी करेंसी 1995 में इस्तेमाल करना शुरू की थी और अपने मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए इसकी गवर्नमेंट ने खुद इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक्सचेंज रेट लो रखा था और आज भी ये करेंसी बहुत ही वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 1000 रुपए लाओस के 60,000 किप बनते हैं। नंबर 1, पैराग्वाय। दोस्तों, पैराग्वाय एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के करीब वाक़या है। 1990 से पहले इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन फिर 1990 के बाद इस कंट्री पर क्राइसिस आना शुरू हो गए। इसकी मेन रीजन करप्शन, अनएम्प्लॉयड और लो एजुकेशन थी। इस मुल्क की आबादी 73 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि समुद्र से काफी दूर है। पैराग्वाय साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब मुल्क है। पैराग्वाय की नेशनल करेंसी गुआरनी है। इस मुल्क का सेंट्रल बैंक 2000 से 1 लाख तक के नोट्स को इशू करता है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस करेंसी में 50 से लेकर 1000 तक के कॉइन्स मौजूद हैं। इट मींस के इस मुल्क में 500 और 1000 का भी सिक्का इस्तेमाल होता है। इससे आप इसकी करेंसी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। एनीवे, पाकिस्तान के 1000 रुपए पैराग्वाय में 41,900 की वैल्यू रखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।